السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ آج شرعی مسائل کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے آخری جمعے کو خطبہ الوداع الفراق یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے پڑھنا کسی حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگ خطبہ الوداع سننے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو الوداع یا والفراق یا والسلام یا شہر رمضان وغیرہ کے الفاظ سے خطبہ الوداع پڑھنا حضرت سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین یا ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے اکابر اہل فتویٰ نے اس التزام کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے۔ یہ محض ایک رسمی الفاظ ہیں اور اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ مسنون خطبہ پڑھنا چاہیے جو کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ سے یا اکابر سے ثابت ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہماری بستی میں بہت سے علماء کرام اور طلبہ موجود ہیں، ان میں عیدین کی امامت کے لیے افضل اور حقدار کون قرار پائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اگر بستی میں متعدد علماء کرام موجود ہوں تو ان میں تقویٰ و طہارت اور علم و فضل اور مسائل میں جو زیادہ فائق ہیں اسی کو شہر قاضی یا امام عیدگاہ بنانا چاہیے اور ساری قوم کو ایسے عالم پر متفق ہو جانا چاہیے۔ اگر سارے علماء تقویٰ و طہارت اور علم و فضل میں برابر درجے کے ہوں تو پھر ان کے درمیان قرعہ اندازی کر کے قرعہ میں جس کا نام نکلے اس پر سب کو متفق ہو جانا چاہیے اور اس منصب کے لیے آپس میں اختلاف و انتشار پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق مسلمان رمضان المبارک میں یا جمعہ کے دن مر جائے تو سنا ہے کہ اس کو عذاب نہیں دیا جاتا ہے یا ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق مسلمان رمضان المبارک میں یا جمعہ کے دن مر جائے تو اس کو ہلکا عذاب ہوگا، اس کے بعد قیامت تک عذاب اٹھا لیا جائے گا اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی کافر کی موت ان ایام میں ہو جائے تو اس سے صرف رمضان المبارک اور جمعہ میں عذاب اٹھا لیا جائے گا، رمضان و جمعہ گزرنے کے بعد پھر اس پر عذاب ہوگا اور اگلا رمضان و جمعہ آنے پر پھر اس سے عذاب اٹھا لیا جائے گا اور یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن مرے یا جمعہ کی رات میں اس کی موت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بعض لوگ قبرستان جاتے ہیں یا والدین کی قبروں پر جاتے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی حکم شرعی موجود ہے؟ جواب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن مسرت اور خوشی کا دن ہوتا ہے۔ بسا اوقات مسرت میں مصروف ہو کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور زیارت قبور سے آخرت کی یاد آ جاتی ہے، یا کسی کو اس خوشی کے موقع پر اپنے مرحوم والدین کی یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن زیارت قبور کے لیے جائے تو یہ جائز اور درست ہے، بشرطے کہ اس عمل کو لازم یا مسنون نہ سمجھا جائے اور نہ اس کا ایسا التزام ہو جس سے دوسروں کو شبہ ہو کہ یہ چیز لازم اور ضروری ہے۔ نیز اگر کوئی آدمی اس دن زیارت قبور کے لیے نہ جائے تو اس پر طعن یا اس کی ملامت بھی نہ کی جائے
ورنہ یہ اس عمل میں نقص پیدا ہو جائے گا اور بدعت قرار پائے گا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو نزول فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے اترنے کا کیا مطلب ہے؟ براہ کرم واضح فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد حق تعالیٰ کی رحمت اور اجابت دعا وغیرہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ حق تعالیٰ جہت، زمان و مکان اور جسم و عوارض جسم سے منزہ اور پاک ہے، اور سمائے دنیا پر اترنے کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پروردگار ہر رات میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے، اور اعلان فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دوں اور اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو اسے میں معاف کر دوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کی زبان پر یہ الفاظ جاری رہتے ہیں کہ یہ سب کام اوپر والے کی عنایت و نوازش سے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اوپر والا جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں۔ تو اوپر والے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس طرح کا جملہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کا جملہ کہنا ناجائز نہیں ہے۔ اوپر والے سے مراد عموماً مقام و مرتبے کی بلندی یا قدرت والا ہوتا ہے، اور عرف عام میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے محض ان کلمات کا استعمال ناجائز نہیں ہے، موجب کفر نہیں ہے، بلکہ جائز اور درست ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ میں ثم استوی علی العرش کا استعمال کیا گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ عرش اعظم اوپر ہے، تو یہ اشارہ اسی کی جانب ہوتا ہے کہ جو عرش اعظم پر مستوی ہے اسی ذات سے ہمارے سارے کام وابستہ ہیں، خوشی ہو یا غم سب کچھ اسی ذات پاک کی طرف سے پیش آتا ہے، اس لیے یہ کہنا ناجائز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔